الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کل کے درس میں بتلایا گیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دین سکھلا رہے تھے، دعوت کو عام کر رہے تھے، تو جو اس میں اسلام قبول کرنے والے تھے ان کی تعداد بہت کم تھی اور ان کی قسمیں جو تھی وہ بہت ہی غریب طبقہ تھی۔ لوگ ان کو بہت زیادہ ستایا کرتے تھے، ظلم و بربریت بہت زیادہ ان پر ہوا کرتی تھی۔ لیکن پھر جو قریش کے بڑے لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو ذرا ہمت ملی، مسلمانوں کو ذرا قوت ملی اور وہ ذرا آرام سے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ جہاں تہاں ان کو نہیں ستایا جاتا، ہر جگہ ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کو توفیق دی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مسلمان جو تھے اسلام میں جو داخل ہوئے تھے اور جو اسلام کی باتیں سنتے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، وہ کفار قریش میں سے کچھ لوگوں کو دیکھ کر کے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ انہی میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بہت ہی جری اور بہت ہی جلالی آدمی تھے۔ ان کو غصہ بات بات پر آیا جایا کرتا تھا اور یہ مسلمانوں پر ظلم بہت زیادہ کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، جب یہ اسلام لے کر کے نہیں آئے تھے، کیونکہ یہ اپنے آبا اور اجداد کے دین کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ اب اچانک کوئی آ کر کے ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتا، یا اسی طریقے سے ایک اچانک سے آ کر کے کوئی یہ کہنے لگے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، جو تم کر رہے ہو وہ مت کرو، تو ہر کوئی آدمی غصے میں آ جاتا۔ تو مسلمان جو بہت زیادہ لوگوں سے ڈرتے تھے ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو دیکھ کر کے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن خطاب و ابی جہل بن ہشام، کہ اے اللہ رب العالمین تو اسلام کو عزت بخش دے، اسلام کو عزت بخش دے دو لوگوں کے ذریعے سے جس کو تو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، ایک عمر بن خطاب، ایک ابو جہل بن ہشام۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک آدمی اسلام قبول کر لے اور اس کے ذریعہ سے اسلام کو تقویت حاصل ہو، اسلام کو عزت ملے، اور جو تیرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہو۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایک تعلیم دی ہے۔ ہم اور آپ کے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی مسلمان کا بہت بڑا دشمن ہے، مسلمانوں کو بہت زیادہ ستاتا ہے، تو زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان قوم جو ہے اس کو بد دعا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس انسان سے آپ کو بہت زیادہ خطرہ ہو اس کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل میں دین کے لیے محبت پیدا کر دے اور وہ ہدایت پر آ جائے اور اس کے ذریعہ سے آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ ان دونوں کے ذریعہ سے اسلام کو عزت بخش دے، یہ دونوں میں سے کوئی ایک آدمی اسلام کے دائرے میں آ جائے اور اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد اسلام کو تقویت حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت اسلام نہیں لائے۔ ان کے دل کے اندر ذرہ ٹائم پر اسلام کی خاطر دل میں محبت پیدا ہوئی،
ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت حرم میں تشریف لاتے ہیں. وہ گھر پر اپنے رات بسر نہیں کرتے، حرم میں تشریف لاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اور سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ کلام کو سن کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تصور کرتے ہیں کہ گویا یہ کلام جو پڑھ رہے ہیں یہ کسی شاعر کا قول ہے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچتے ہیں وما هو بقول شاعر قلیلا ما تذکرون کہ قلیلا ما تؤمنون، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو کسی شاعر کا قول نہیں ہے. یہ جو آیت تلاوت کر رہے ہیں اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کسی شاعر کا قول نہیں ہے. پھر ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ کسی کاہن کا قول ہے، کسی کاہن کا قول ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، کیونکہ کفار قریش جو تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے کسی شاعر کا قول ہے، کاہن ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا جواب دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری آیت کو سنتے رہتے ہیں، پھر آگے کی آیت تلاوت کرتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اوپر سے نازل کیا ہوا کلام ہے. اس وقت تاریخ میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی محبت جاگنی شروع ہو گئی. وہاں سے وہ دین کی طرف رغبت جو ہے ان کی دین کی طرف رغبت ہونے لگی. لیکن ان کا معاملہ یہ تھا چونکہ وہ اپنے آبا اور اجداد کی دین کو بھی مانتے تھے، پہلے جو لوگ جو پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس کو بھی مانتے تھے، ادھر بھی سنتے تھے تو کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، کبھی سختی میں آ جاتے کبھی محبت میں آ جاتے، کبھی الفت و محبت ان کے اندر جاگ جاتی، تو دونوں طرف جاتے رہتے تھے. بعد میں جو اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے. انشاءاللہ کل کے درس میں اس کے بارے میں بات بیان کی جائیں گی. تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر آپ کو کسی انسان سے بہت زیادہ خدشہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو زیادہ تکلیف دے سکتا ہے تو اس کے حق میں بد دعا کرنے کے بجائے دعا کریں. اسی طریقے سے آپ جو ہے اپنا کام کرتے رہیں، ہدایت دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ہم اور آپ کوشش کریں کہ اس کو دین کے بارے میں بتلائیں، دین کے بارے میں سمجھائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا کرتے تھے. مسلمان اگر دیکھ رہے ڈرتے تھے ان کو دیکھ کر کے، اتنے جلالی آدمی تھے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کے دل کے اندر اسلام کے تئیں محبت زندہ کر دیا اور وہ اسلام کے اتنے بڑے شہدائی بنے کہ ان کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام میں اور مسلمانوں میں بہت زیادہ قوت. لوگ جو ہے نماز چھپ چھپ کر پڑھتے تھے لیکن بعد میں سب کے سامنے نماز پڑھنے لگے. تو یہ جو ہے تقویت حاصل ہوئی. اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں بتایا جائے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر دین کے تئیں ہمیں جو بھی کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.